دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد میں بھی مولانا یہ احساس ہوتا ہے اور یہ ہم کو بہت ساری تفصیلات ملتے ہیں کہ اس وقت پیدائش یا انسانوں کی تعداد کو یا پاپولیشن کو بڑھانے کے لیے جو ہے ایک یہ سوشل ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کی جائیں اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیا جائے تاکہ جو ہے پاپولیشن بڑھے۔ اور یہ صرف دنیاوی معاملات ہی نہیں تھا بلکہ یہ مذہبی طور سے بھی دیکھا جائے تو شادیوں پہ کوئی روک تھام نہیں تھی۔ اس لیے انبیاء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں، اللہ ماشاءاللہ ایک دو نبی کو کہ وہ شادی نہیں کیے۔ تو گویا ابتدائے زمانہ سے، ابتدائے آفرینش سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو آبادی بڑھانے کے لیے زیادہ شادیاں کرنے کا جو رواج تھا وہ آخری مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں آ کر کے وہ آخری مرحلے پہ آیا جی۔ اور اس زمانے میں آپ نے جس حساب سے بتایا کہ رواج تھا، یہ تو رواج ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک، جبکہ ماحول بھی، حالات بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اور خاندان بھی، یہ تمام چیزیں مل کر کے یہ ایک موقع فراہم کر رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد شادی کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر جو ہے مولانا ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور اس میں ایک بات جو بہت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ کی یہ تمام تر شادیاں 3 سال کی قلیل مدت میں یہ تمام نکاح ہوئے ہیں، اور یہ 3 سال جو ہے مدینے کے جو ہے وہ آپ کے زندگی کے مصروف ترین 3 یا 4 سال تھے، جس میں وفود آتے تھے، جس میں غزوات ہوئے، جس میں آپ دن رات مصروف رہتے تھے، اور ایسے وقت میں آپ کا شادی کرنا یا نکاح کرنا یا ایک سے زائد بیویوں کو اپنے خانوادہ نبوت میں شامل کرنا، ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، جیسا کہ ہم ہر شادی کے ساتھ میں جو ہے ہم کو ایک حکمت نظر آتی ہے۔